بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ایک شخص عمران خان کو گراتے گراتے پورا سسٹم گر چکا ہے اور سسٹم کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے اب ذہن بنا لیا کہ جناب ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا، کون کون سی جیلوں میں جانا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ جناب ایکس کو، ٹویٹر کو کیوں ایک دن کے لیے ہوش آیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا یا وہ کوما میں پھر سے چلا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور مہنگائی جو ہے کیا غریب آدمی کے لیے مہنگائی جو ہے وہ کم کی ہے، جو حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سارا نظام زور لگا کے لوگوں کو عمران خان کے نظریے سے ہٹا سکا ہے یا نہیں ہٹا سکا۔ تو جناب اب بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی بڑکیں بھی ماری جاتی ہیں وزراء کی جانب سے۔ کبھی وزیر دفاع صاحب آتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہم جناب امریکہ کی نہیں مانیں گے، پریشر ہم پہ جتنا مرضی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں جناب ہم اپنے قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، حالانکہ کچھ بھی ابھی تک جو اس حکومت نے کیا وہ قانونی اور آئینی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ شاید حقیقت پسند نہیں ہے، یہ ریالٹی سے بہت دور جو ہے وہ اس وقت زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ریالٹی تسلیم کی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ جناب میں 6 ماہ پہلے سے ذہن بنا چکا ہوں کہ ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا یا ہمیں جیلوں میں جانا پڑ سکتا ہے، تو جناب مجھے اس پہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، میں 6 ماہ پہلے سے ذہن بنا چکا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ہمیں پشاور سینٹرل جیل میں ڈالے گی۔ اب یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کیوں کی ہے؟ باتیں پھر وہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ اس وقت اس حکومت کو 20 جنوری کا جس قدر خوف ہے اور جتنا ان کو انتظار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حلف لیں تاکہ ہمارا سانس نکلے، پتہ چلے کیا ہونا ہے۔ پر اگر آپ ابھی بھی جا کے رچرڈ گرینل کے ٹویٹر پر دیکھیں تو جو کچھ وہ ان کے لیے الارم بجا رہے ہیں یا جو گھنٹیاں بجا رہی ہیں، وہ حکومت کو پتہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ رانا صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ غیر آئینی، غیر قانونی یہ حکومت کر چکی ہے، کئی جگہ پہ بہت سے لوگوں پر آرٹیکل 6 بھی لگتا ہے۔ ان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جناب بغیر بات کیے باہر آ گئے، ان سے اگر یہ گارنٹی نہ لی گئی کہ جناب آپ باہر آئیں گے تو آپ انتقام نہیں لیں گے، اور عمران خان صاحب تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں، بشرا بی بی نے بھی آ کے ان کا یہ میسج دیا جب ان کو رہائی ملی کہ جناب میں انتقام نہیں لوں گا ان سے، پر یقین نہیں آ رہا، ڈرے ہوئے ہیں۔ پر دوسری جانب دوسرے وزراء یا خواجہ آصف صاحب جو ہیں یا عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ اپنی لائن پہ چل رہے ہیں۔ پھر اس سے پہلے جاوید لطیف صاحب نے بھی یہی باتیں کی کہ جناب عمران خان کو اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ باہر آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا۔ تو حکومت اس وقت شدید پریشر میں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ اب جناب نظام میں کیا کیا بگاڑ لائے گئے، اب وہیں سے چلیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئیں، اس کے بعد لوگوں کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا گیا، لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا استعمال کیا گیا، پھر چیف الیکشن کمشنر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد جناب وہی قاضی فائز عیسیٰ کا استعمال کر کے بلا چھینا گیا اور بہت سے فیصلے کروائے گئے، آر اوز کے الیکشنز کروائے گئے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے آپ نے فارم 47 بنوا کے دیکھ لیے جو ایک بچے کی ہوم ورک کی کاپی سے بھی گندے تھے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا؟ چادر چار دیواری پہ پامال کر کے دیکھ لی، غیر قانونی غیر آئینی تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کا نظام بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور اب عدلیہ کی اب یہ حالت ہے کہ جج صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ دینا ہے کہ نہیں دینا، اور جج صاحب کو یہ بھی نہیں پتا فیصلہ لکھا کہ نہیں لکھا، بس انہوں نے محفوظ کیا، وہ پتہ نہیں کن محفوظ ہاتھوں میں اب فیصلہ اور کب آئے گا۔ نظام اس قدر گر چکا ہے۔ لیکن کیا اس سے عمران خان صاحب کا وہ جو نظریہ ہے وہ یہ ختم کر چکے ہیں، لوگوں کے اندر سے نکال چکے ہیں؟ نہیں جناب، نہیں۔ اگر آپ انیس ستی صاحب کے والد صاحب کی تقریر سنیں، جو شہید انیس ستی، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ چلا تھا، عمران خان کے نظریے کو لے کر چلا تھا، نظریے سے نہیں ہٹوں گا۔ تو جناب آپ نے جو کچھ بھی کیا، کیا اس کا انڈے کے علاوہ، صفر کے علاوہ، زیرو کے علاوہ کوئی نتیجہ دکھائی دیتا ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے نہیں۔ اور اب یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، اب یہ جو مذاکرات کرتے ہیں نا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں ہمیں لکھ کے دو،
ان کو بھی پتا ہے مذاکرات ان کی مجبوری ہے، حکومت کی مجبوری ہے کہ حکومت اور طاقتور حلقہ یہ چاہتا ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملائیں، کیونکہ ان کے بغیر یہ نظام نہیں چلتا دکھائی دیتا۔ جب عوام کی ہوا ایک طرف ہوگی تو آپ زیادہ دیر اس ہوا کے اپوزٹ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ چاہے محسن نقوی کا استعمال کر لیں یا جس کا بھی استعمال کرنا ہے وہ کر لیں، اب زیادہ دیر عوام کی ہوا کے خلاف جو ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، عوامی سونامی کے خلاف آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے جناب۔ اب وہ جیلوں کی بات، اس میں وہ سینٹرل پشاور جیل کا بھی انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ اب مہنگائی کی اگر بات کریں، حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ جناب ہم نے یہ ٹھیک کر دیا، وہ ٹھیک کر دیا، پاکستان ٹیلی ویژن کا استعمال کیا جاتا ہے پرائیویٹ میڈیا پہ، اور حکومت نے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے اور عمران خان صاحب کے نظریے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جس طرح انہوں نے بہت سے بیانیے گھڑنے کی کوشش کی اور ٹاؤٹس کی ایک فوج انہوں نے پیچھے لگا دی جناب، جو میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاؤٹس کا ایک جھنڈ اگر اس کو کہیں تو وہ 9 مئی پہ اور جناب عمران خان صاحب کو انتشار پسند بنانے پہ تلا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے دل سے وہ بات، کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جناب چیزیں چل کیسے رہی ہیں اور اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ اور پھر جس طرح خان صاحب نے ڈٹ کے دکھایا، اس طرح کسی آج تک رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی مانا کہ انہوں نے جیل کاٹ کے دکھائی ہے، نواز شریف صاحب ایسے نہیں کاٹ سکے تھے۔ پھر نظریہ وہ نہیں ہوتا کہ جناب جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، میرا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے، اب خلائی مخلوق کدھر گئی ہے؟ کیا ایلینز جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں پاکستان کو؟ تو جناب نظریے پہ کھڑے رہنے کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، جو عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا، اس لیے لوگ نہیں چھوڑتے۔ اور اب گورنمنٹ کے معاشی پالیسیوں کی بات کریں تو جناب 60% لوگ پاکستان کے اب خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں کہ ان کی انکم پر ڈے $1 بھی نہیں ہے، اور یہ حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے۔ اس وقت مرغی کا گوشت جو ہے وہ $900 کلو ہے، اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ سکرینوں پہ بیٹھ کے بتا کیا رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں جناب آلو کا $150 کلو ہے، آپ نہ کھائیں، مرغی $900 کلو ہے، آپ نہ کھائیں۔ پہلے سنا کرتے تھے جناب کہ سبزی یا دال جو ہے وہ غریب آدمی کی پہنچ میں ہے، اب کوئی ایک چیز غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے۔ غریب آدمی کو چاہیے کہ وہ روز سٹاک ایکسچینج جائے، وہاں پہ جا کے وہ نمبر کبھی اوپر جاتے کبھی نیچے آتے دیکھے اور اس سے اپنا پیٹ بھرے۔ یہ جناب اس حکومت کی معاشی پالیسی ہے۔ تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب ہم بالکل ٹھیک لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر مہنگائی کی آپ صورتحال دیکھیں کہ چکن جو ہے وہ غریب آدمی کی پہنچ میں تھا، سبزی غریب آدمی کی پہنچ میں تھی، اور اس پہ یہ کہتے ہیں جی آپ نہ کھائیں، تو پھر آپ کیا کھائیں؟ آپ پورا پاکستان کھا جائیں، غریب آدمی آلو بھی نہ کھائے، احتجاج بھی نہ کر سکے، احتجاج میں صرف او کی آوازیں نکالنی ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے، او کر کے اپنا پیٹ بھریں۔ اب جناب ٹویٹر کی بات کریں کہ ٹویٹر ایک دن کے لیے چلایا گیا اور اس کے بعد پھر سے بند کر دیا گیا۔ یہ تجربہ کیوں کیا گیا؟ کیوں ٹویٹر کو ایک دن کے لیے ہوش دلائی گئی اور اس کے بعد دوبارہ اس کو وی پی این پہ ڈال دیا گیا، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا؟ جناب اس میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی کچھ اور بھی مجبوریاں ہوں، لیکن باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹویٹ وی پی این لگا کے کرتے تھے تو پھر لوکیشنز ٹریس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اگر آپ بغیر وی پی این کے ٹویٹ کریں گے تو وہ لوگ جو حکومت کو پسند نہیں ہے ان کی لوکیشنز بھی مل سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی باریک واردات ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔